امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے انڈیا. وہ رشیا سے آئل خرید رہا ہے، جن ٹرمز پر خرید رہا ہے. وہ ڈیفائی کر رہا ہے امریکن جنرل انسٹرکشن کو کہ رشیا سے کوئی آئل نہ خریدے، لیکن انڈیا خرید رہا ہے، اس کو وہ برداشت کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی انڈیا کئی اینگل سے بھی اپنے آپ کو آزاد ایک فارن پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے. اگر وہ رشیا کہتا ہے مجھے روبل میں پے کرو، وہ روبل میں پے کرتا ہے. یعنی رشیا جب چیز بیچتا ہے تو اپنی انٹرسٹ کو پیش نظر رکھ کر بتاتا ہے تاکہ ڈالر سے آپ نکلیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے نا کہ میری کرنسی مضبوط ہوگی. جب وہ کہہ رہا ہے روبل میں پے کرو تو اس کی کرنسی مضبوط ہوگی، روبل ول بی ان ڈیمانڈ. اب سعودی عرب اور یو اے ای یا قطر سے آپ نے چیز لینی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ڈالر میں پے کرو. اب وہ چونکہ امریکن بلاک میں ہے تو ڈالر سپورٹ ہو رہا ہے، ڈالر مضبوط ہو رہا ہے دنیا میں. اب تو امریکہ یہ ہے کہ ڈالر چھاپ کر دنیا میں پھینک دے تو سمجھو اس نے تو سونا چھاپ لیا. اس کریڈیبلٹی کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ سارے ملک اس کے کہنے پر ہیں. اب انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا کرنسی کے معاملے میں بھی وہ اس کے تحت نہیں ہے امریکن پالیسی کے، اور تیل خریدنے کے بھی امریکن ڈائریکشنز کے پابندی نہیں کرتا. وہ ایران سے بھی خریدتا ہے، پاکستان نہیں خرید سکتا ایران سے، پاکستان روس سے نہیں خرید سکتا. کیوں؟ یہ جو اتنا پالیسی میں تبدیلی ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو کمزور اور ناتواں لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی چوائس نہیں ہوتا. آپ کے ملک کو 75 سال سے کھا کھا کر نوچ نوچ کر اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں رہنے دی. کیا آزاد رہے گا؟ کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ کیا طلب کرے گا؟ یہ تو ریسیونگ اینڈ پر ہے، صرف اور صرف ریسیونگ اینڈ پر. جو لینڈرز ہیں، جو ڈونرز ہیں، وہ اس کے قسمت کے فیصلے کریں گے. انڈیا اکنامکلی سٹرونگ ہے، اس کو ساتھ ملانا باعث فخر سمجھتے ہیں ممالک. یہ اوروں کی کیا، امریکہ کی کیا بات کرنی ہے. یو ہی اس سے تعلق استوار کرنے سے خوش ہوتا ہے، سعودی عربیہ اس سے تعلق استوار کر کے خوش ہوتا ہے. یہ آپ کے مسلم برادرز. پاکستان سے اتنے گہرے تعلقات نہیں ہیں ان عرب کنٹریز کے جتنے زیادہ اچھے گہرے تعلقات انڈیا سے ہیں. یہ امریکہ کی بات ہے، امریکہ اس کو ناراض کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے جتنا میرے ساتھ یہ جڑتا ہے اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ وہ ایک طاقت ہے، وہ چائنا کا کمپیٹیٹر ہے، مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا. ساری تاریخ آپ دیکھ لیں، امریکہ نے انڈیا کو کبھی ناراض نہیں کیا. کیوں؟ اس کی ورتھ، کریڈیبلٹی، طاقت کی وجہ سے. ہم دشمنی میں جتنا مرضی اس کو برا بلا کہتے رہیں، لیکن وہ اکنامیکلی، پولیٹیکلی ایمرج کر رہا ہے، ڈیموکریٹکلی اس کا ایک دنیا میں ساکھ ہے. ہماری کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ڈرامے نہیں ہو رہے، ڈرامے تو ہو رہے ہیں. ایسے حکومتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. آپ اندازہ کرو، $900 ملین، $0.9 بلین کی خاطر ناک سے لکیریں نکال رہا ہے آئی ایم ایف کے سامنے. کیا 0.9 کی آسٹیریٹی میں یہ نہیں کر سکتا؟ اپنے ملک میں جگہ جگہ خرچے تمام اداروں کے کم کر دیں. ان کو تو یہ بھی نہیں دیتا کہ مرسڈیز کاروں میں سفر کریں اور ہوائی جہازوں کے اتنے وزٹ کریں. فارن منسٹر نے کتنے وزٹ کر لیے دنیا کے، کیا وہ حاصل کر لیا جی؟ پاکستان کا امیج کہاں لے گیا؟ اس کے اخراجات کس نے برداشت کیے؟ آپ نے کیے. آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، لتھوینیا ایک بالٹک سٹیٹ ہے، وہ رشیا کے خلاف ہے کہ رشیا کی جو آئل ہے اس پر ڈیپینڈنس کم کرنی ہے. میں آپ آسٹیریٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں. اس نے کہا دیکھیں گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں، وی آر شارٹ آف گیس، تو ہم نے ڈیپینڈنس ختم کرنی ہے. اور بے شمار انہوں نے ایکشن لیے، سولر پر گئے، اس پر گئے. لیکن ایک پوائنٹ تھا کہ ساری قوم 1 ڈگری سیلسیس گھروں کی ہیٹنگ ہے، کیونکہ ٹھنڈا ملک ہے، ہیٹنگ کو آپ 1 درجہ کم کر دیں. اگر آپ 69 فارنہائٹ پر رکھتے ہیں تو 68 پر کر لیں. وہ جو 1 درجہ آپ نے ہیٹنگ بچانی ہے اس سے اتنی انرجی کم ہو جانی ہے. دس از دا وے ہاؤ ٹو سروائیو ان دس ورلڈ. کیا ہمارے جو حکمران ہیں، ابھی تک منسٹریوں کی جنگیں ہیں، کتنی بڑی کیبنٹ بنا سکتا ہے یہ ملک، کتنے بڑے پکس ان کو دے سکتا ہے؟ یہ خدمت کرنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو مفادات اٹھانا تھا. دیکھیں ایک سمپل بات ہے کہ آپ نے گھر چلانا ہے، آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ گھر کیسے کرتے ہیں؟ اپنی اخراجات کو کم کرتے ہیں. آپ کو قرضہ لینا نہیں پڑے گا. جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں کرپشن ہے اس کو بند کرے، وابڈا کی جو چوری ہے اس کو بند کرے،
پی آئی اے میں جو چوریاں ہو رہی ہیں اس کو بند کرے، اسٹیل مل میں جو نقصان ہے ان کو بند کرے. گورنمنٹ